بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ARY ڈیجیٹل پر آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اسپیشل براڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی میزبان عروج سعید. آج ہم ملوانے جا رہے ہیں آپ سے ایک ایسی شخصیت کو جو نہ کسی تعارف کے محتاج ہیں نہ ہی کسی تعریف کے. ایک ایسے معتبر اور معروف شخصیت جنہوں نے اپنے لیکچرز اور سیمینارز کے ذریعے اسلام کا نام ساری دنیا میں روشن کیا ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ آج ہیں موجود استاد نعمان علی خان. برادر نعمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کے لیے اپنے اتنے بزی رمضان اسکیجول میں سے ٹائم نکالنے کا. الحمدللہ، مائی پلیزر. تھینک یو ویری مچ. برادر نعمان، انشاءاللہ آپ کے ہم لیکچرز ARY ڈیجیٹل پر لانچ کرنے جا رہے ہیں کل سے، اور ہم کچھ بات چیت کرنا چاہیں گے. ایک چھوٹا سا تعارف آپ کا کروانا چاہیں گے اپنے ARY کے لسنرز کے لیے. تو شروع سے شروعات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے پہلے تو آپ کہاں سے ہیں اور آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میرا ددیال جو ہے وہ لاہور سے ہے اور میرا ننیال اور پنڈی سے ہے. میری پیدائش اپنی، کیونکہ میرے والد صاحب فورن سروسز میں تھے، میری اپنی پیدائش جرمنی میں ہوئی ہے، برلن میں، فارمر ایسٹ برلن. اور میں نے اپنی تقریباً پوری زندگی پاکستان سے باہر ہی گزاری ہے. میری پیدائش وہاں کی تھی. میں نے وہاں سے جرمنی سے جب میں 6 سال کا تھا تب ہم وہاں سے تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان تھے، 6 مہینے کے لیے. اسی دوران میں نے تھوڑی بہت اردو سیکھی، کیونکہ اس سے پہلے ہم صرف گھر میں جرمنی بولتے تھے، ابو میں بھی جرمنی بولتے تھے. پھر اس کے بعد ان کی ٹرانسفر سعودی ہو گئی، ریاض میں رہے، لیکن وہاں الحمدللہ پاکستانی اسکول میں داخلہ تھا تو 2 جماعت سے 8ویں جماعت تک اردو پڑھی. اور پھر پاکستان دوبارہ 1 سال واپس آئے تو میں نے 9ویں جماعت پاکستان میں پڑھی اسلام آباد میں. اور پھر اس کے بعد 93 میں یہاں پر ہوں اور یہیں پہ رہا ہوں الحمدللہ. MashaAllah. And this is such a treat, Brother Numan, for people who have not heard you speaking in Urdu, which is like everybody. This is the very first time ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں that Brother Numan is actually conducting an interview in Urdu. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ARY ڈیجیٹل پر انہوں نے جو ہے وہ بسم اللہ کی. تھوڑا سا اپنی فیملی لائف کے بارے میں بتائیے برادر نعمان. آپ کے ماشاءاللہ سے کتنے بچے ہیں؟ میرے 6 بچے ہیں. 6 بچے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا ان کی عمریں ہیں؟ سب سے بڑی بھی 11 سال کی ہونے والی ہے اور اس سے چھوٹی پھر 9 سال، پھر 7 سال، پھر 4 سال کا بیٹا ہے. تو 3 بیٹیاں اکٹھی ہیں. پھر چوتھا بیٹا ہے عماد، اور پھر دوسرا اس سے چھوٹا بیٹا ہے ولید، وہ بھی 2.5 سال کا ہے. اور پھر چھوٹی ایمان ہے، وہ ابھی 1 سال کی ہوئی ہے، 1.25 سال کی ہو گئی ہے الحمدللہ. تو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. Brother Numan, we'd like to ask you now about your training that you've taken in Arabic. Tell me, آپ نے اپنی عربک ٹریننگ کب سے شروع کی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے پاکستانی اسکول میں سعودی میں بھی کچھ گردانے تو یاد کرا دیتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور وہ اپلائی کیسے ہوتی ہے مجھے تو نہیں یاد کہ کیسے کرتے تھے وہ. پھر جب میں پاکستان گیا تھوڑے عرصے کے لیے تو وہاں بھی کچھ عربی آفیشیل کریکولم میں تھی میٹرک کے لیے، پہلے سال کے لیے. تو وہ کچھ پڑھی الحمدللہ. اس میں کچھ تھوڑی بہت سمجھ آ رہی تھی، لیکن پھر بھی کوئی بات بنی نہیں تھی، کیونکہ وہ بڑا ہلکا سا کریکولم ہوتا ہے، کوئی خاص اس میں اتنی توجہ نہیں دی جاتی. عربی پہ میتھ، سائنس، ہسٹری ان پہ زیادہ زور ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب یہاں آیا تو یہاں ہم 93 میں آیا جیسے میں نے ذکر کیا تھا، لیکن 1999 میرے پیرنٹس جا چکے تھے یہاں سے، ابو کی ٹرانسفر ہو چکی تھی. میں ٹھہر گیا تھا واپس اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرنے کے لیے. تو اس وقت رمضان کے دوران ایک پروگرام ہو رہا تھا نیو یارک میں، فلشنگ میں، مسلم سینٹر میں، اور وہ تھا دورہ ترجمہ قرآن. یعنی پورے رمضان میں ایک سپارے کا ترجمہ ہونا تھا، درس ہونا تھا قرآن کا رات کو 2 بجے تک. تو وہ ایک استاد آئے ہوئے تھے پاکستان سے، ڈاکٹر عبدالسمیع، وہ ابھی بھی میرا خیال ہے فیصل آباد میں ہیں. تو انہوں نے اردو میں درس کیا تھا قرآن کا، اور میری بڑی خوش قسمتی ہے مجھے اردو سمجھ آتی ہے، کیونکہ میری عمر کے جو لڑکے میرے ساتھ ہائی اسکول میں، کالج میں تھے، ان کو نہیں آتی تھی اردو سمجھ، زیادہ نہیں آتی تھی بالکل. تو میں نے ان دروس کا فائدہ اٹھایا اور مجھے تو ایسا لگا پہلی دفعہ قرآن پڑھا ہے میں نے. تو میں نے ان سے مہینہ کا درس سننے کے بعد جا کے ان سے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو وٹ یو ڈو. تو انہوں نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے کر لو، عربی سیکھنی پڑے گی. تو میں نے کہا میں عربی کہاں سیکھوں؟ میں فل ٹائم کالج اسٹوڈنٹ تھا اور فل ٹائم امپلائی تھا. میری 40 گھنٹے کی جاب تھی ہفتے کی، اور 12 میرے کریڈٹ تھے کالج میں، بروک کالج نیو یارک سٹی. تو میرا دن جو ہے وہ صبح 6 سے لے کے رات کو 8 بجے تک تو میں باہر ہی ہوتا تھا.
میں نے کہا میں عربی کہاں پڑھوں؟ کہتے ہیں مسجد میں رمضان کے عید کے ایک ہفتے بعد میں کلاس شروع کر رہا ہوں، آ جانا. تو ان کے ساتھ پھر میں نے کلاس اٹینڈ کی. الحمدللہ 3 ہفتے کا کریش کورس تھا. تو اس سے انٹروڈکشن ہوئی میری عربک گرامر سے، اینڈ آئی جسٹ فیل ان لو وتھ دس سبجیکٹ. تو وہ میرے ساتھ مجھے انہوں نے کچھ ایکسٹرا ٹائم بھی دیا اس کے بعد. 2 مہینے وہ مزید رہے یہاں پاکستان جانے سے پہلے، اور ان کے وقت کا میں نے کافی فائدہ اٹھایا. بہت کم سویا ان 2 مہینے میں، ان کے ساتھ ہی عربی پڑھتا رہا اور ساتھ ہی قرآن بھی تھوڑا بہت ان کے ساتھ پڑھتا رہا. تو جب وہ چلے گئے تو میرے پاس فاؤنڈیشن تو تھی، یعنی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ تھی کہ گرامر کیا ہوتی ہے اور کیسے اپلائی ہوتی ہے قرآن پہ. لیکن ووکیبولری بڑا مسئلہ ہے، بات چیت کی کوئی پریکٹس نہیں ہے، اور چیزیں قرآن کے علاوہ جو مطالعہ ہے وہ بھی کوئی نہیں تھا. تو میں نے خود سے تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے 1-2 کتابیں عربی کی خریدیں، ٹیچرس آف عربک ٹائپ بکس، اور خود سے جاب کے دوران اور کالج کے دوران ہی ان کو سائٹ پہ پڑھنا شروع کر دیا. تو یہی 99 to 2000 I kind of self-studied for about a year. اور اگر سچ کہوں تو ابھی تک 99 وہ کب کی بات ہے، we're in 2012، ابھی تک میں عربی کا اسٹوڈنٹ ہی ہوں، ابھی تک پڑھ ہی رہا ہوں عربی. اٹس این اوشن اینڈ اٹ کیپس گوئنگ یو نو. بٹ about 2000 پھر مجھے انکریج کیا انہوں نے خود ہی کہ تم کورس پڑھاؤ، جو میں نے تمہیں پڑھایا وہی پڑھا دو کم از کم. تو انہوں نے مجھے تھوڑا پش کر دیا ٹیچنگ کی طرف. اور پہلی دفعہ جب میں نے ٹیچ کیا I really enjoyed it. So there were 2 things. This was in Flushing also, 2000. The year 2000. Year 2000. So 12 years ago you started teaching. Yeah, I was a teen. I was maybe 19, 20 years old. Achha. And I taught this course. 21, I remember. 21 years old. Do you remember what your first lecture was about? My khutbah. Khutbah. انہوں نے مجھے کہا کہ تم خطبہ دو گے. میں نے کہا مذاق کر رہے ہیں، خطبہ میں کہاں خطبہ دوں گا. اچھا. تو کہتے ہیں ایکچولی اٹس پریٹی فنی، کل تمہارا بک ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، تو وہاں پر 500 لوگ ہوتے ہیں. میرا پہلا خطبہ، نو بگ ڈیل. اس سے پچھلی رات ہی میرا معمول تھا، میں جمعرات کی رات کو سورہ کہف پڑھتا تھا، ابھی بھی الحمدللہ وہی معمول ہے. تو اس کے آخر میں ایک درس ہے، اٹس آن مٹیریلزم. تو وہی میں سن رہا تھا ایک درس اس پہ. تو میں نے کہا اچھا خطبہ بھی اسی پہ دوں گا. تو میں نے 6 پیج کے نوٹ لکھے اور میں خطبہ دینے پہنچ گیا. ان کو بھی یقین نہیں آ رہا یہ لڑکا کہاں سے خطبہ دے گا. اس وقت میری داڑھی بھی نہیں نکلتی تھی، بال بھی نہیں تھے. تو وہ پھر میں گیا دینے خطبہ، اور ایسے ایسے کاغذ ہاتھ میں، اور پھر میں نے وہ خطبہ دیا پہلا آن مٹیریلزم. اس کے بعد آ کے لوگوں نے مجھے تسلی دی، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے. So that was the beginning. That was the beginning, alhamdulillah. Brother Numan, ہمیں یہ بتائیے کہ what have been the specific areas of your study in Islam? To be honest with you, شروع سے ہی I fell in love with Arabic and I fell in love with Quran, and that continues to be the case. میں نے پہلے تھوڑی بہت عربی پڑھ کے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، قرآن کی ووکیبولری پڑھنی شروع کی. پھر اس کے بعد مختلف علماء کے دروس سننے شروع کیے پورے قرآن کے. پھر اس کے بعد اردو میں تفاسیر کا مطالعہ شروع کر دیا، تدبر القرآن، معارف القرآن، اور تفسیر عثمانی، ابن کثیر کا اردو ترجمہ، جو بھی اردو میں اویلیبل تھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد اس سے بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ کچھ اور بھی ہے. تو کوشش کی عربی تفاسیر پڑھنے کی، لیکن وہ تو جب آپ نے صرف گرامر پڑھی ہو اور قرآن پڑھا ہو تو تفسیر پڑھنا بالکل ہی اور اسکل سیٹ ہے، اس کے لیے اور آپ کو اسپیشل ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے عربی کی. تو ایک طرح سے 2-3 سال بعد سن 2003 سن 2004 میں مجھے اپنی عربی ٹریننگ دوبارہ سے کرنی پڑی. ناٹ فار دا پرپز آف انڈرسٹینڈنگ قرآن کے لیے نہیں، تفاسیر کے لیے اور عربی سمجھنے کے لیے، کیونکہ عربی میں کافی لیکچر ہوتے ہیں قرآن پر، لیکن وہ میرے پاس ان کی ایکسیس نہیں تھی، ان کو سن بھی لوں تو سمجھ نہیں آتے. تو اس پر میں نے خود سے زور دینا شروع کیا، عربی کو ذرا فورس کیا اپنے آپ کو سننے کا. سن کے پھر میں لیکچر سمجھ آئے نہ آئے میں ٹائپ کر لیتا تھا پورا لیکچر. عربی میں ٹائپنگ سیکھی، وہ ٹائپ کرنا شروع کر دیا. پھر الحمدللہ 1-8 سال میں لیکچرز جو ہیں وہ سمجھ آنے شروع ہو گئے، اور مطالعہ جو ہے میرا بڑھتا گیا مطالعہ. اور جہاں الحمدللہ نیو یارک ایسی جگہ ہے، وہاں سینکڑوں مسجدیں ہیں اب الحمدللہ، اور ہر دوسری تیسری مسجد میں کوئی نہ کوئی عالم یا عرب امام مل جاتا ہے آپ کو، یا کوئی نہ کوئی آپ کا عربی دوست کم از کم ہوگا. تو کہاں جہاں بھی پھنسے، ٹیچر تو تھا نہیں میرے پاس، تو جہاں پھنسے وہ کسی امام کے پاس لے کے یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے. تو اٹس جسٹ دس جرنی آف سیلف اسٹڈی اینڈ آئی کیپٹ گوئنگ الحمدللہ اینڈ دیٹس اسٹل گوئنگ آن. And that's very fascinating, Brother Numan. Now, taken from that, actually, I'd like to ask you, you connect very well with the youth. With the Muslim youth, آپ کے کیا کچھ گائیڈ لائنس ہیں ان کے لیے؟ آپ ہمیں ہمارے لسنرس کو بتانا چاہیں گے، ویورز کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے مسلم یوتھ کو کس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے and what should they keep away from? I think Muslim youth and Muslim elders have the same issues, first of all, overall.
اور جہاں تک میری بات کا تعلق ہے, آئی کنیکٹ ود دا یوتھ. آئی ایکچولی ڈونٹ ٹرائی ٹو کنیکٹ ود دا یوتھ, آئی جسٹ ٹرائی ٹو بی مائی سیلف. What I find personally relevant, I share. And I think the biggest problem in sharing the message of Islam is it's not personalized. It's too formal. It's not something that somebody hears and says, this person is actually talking like I talk, you know? And so I don't go out of my way to prepare a formal speech. I just talk. I don't give a lecture. I talk, you know? And I think that apparently resonates with the youth very well, alhamdulillah. دوسری بات یہ ہے کہ میرے نزدیک سب سے پہلی چیز جس کو ہم نے ہٹ کرنا ہے, جس کو ہم نے بدلنا ہے, وہ لوگوں کی ذہنیت ہے, ایٹیٹیوڈس, مائنڈ سیٹس. بیہیویئر از اے پروڈکٹ آف ایٹیٹیوڈس. جو چیزیں جو خرابیاں آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں, دیر اے پروڈکٹ, وہ پیچھے جو خیال ہے انسان کے دماغ میں, جس چیزوں سے اسے محبت ہے, جس چیزوں سے اس کو نفرت ہے, جس چیزوں کا شوق ہے, جس چیزوں کا شوق نہیں ہے, دیز آر ایٹیٹیوڈس. جب تک آپ ایٹیٹیوڈ فکس نہیں کریں گے, بیہیویئر فکس نہیں ہوگا. قرآن میں کتنی آیات ہیں, احکام کی 10% ہے. ناظرین, یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یو آر ٹیونڈ ان ٹو ARY ڈیجیٹل. میں ہوں آپ کی میزبان عروج سعید. وی آر ان کنورسیشن ود استاد نعمان علی خان. بات کر رہے ہیں ہم ان کی لائف اور ان کی ٹریننگ کے بارے میں. برادر میم, ہم جاننا چاہیں گے آپ کے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں, بینہ کے بارے میں کچھ بتائیے. واٹ آر دا کائنڈ آف کورسز آفرڈ اوور ہیئر, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیر از اے نیو پروجیکٹ آلسو اباؤٹ بینہ ٹی وی, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. بینہ کا مقصد یہ تھا کہ میں جو کوشش اپنے طور پہ انڈیویجولی کر رہا ہوں اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے. دو چیزیں آسان کی جائیں ہر مسلمان پہ. ایونچولی میرا مشن ہے دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہو اس کے لیے عربی سیکھنا اور قرآن سیکھنا آسان ہو جائے, اور اس کو عربی سمجھنا اور قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے, اور وہ اس طرح آسان ہو کہ وہ اپنے اسکیجول پہ اپنی مصروفیات سمیت قرآن کو سمجھ سکے اور اس کی زندگی کا حصہ بن جائے عربی سیکھنا اور قرآن سیکھنا, بغیر ساری لائف چھوڑ کے کہیں جانے کے. یہ مقصد تھا انسٹیٹیوٹ کا. تو جب میں نے شروع کی تو میں نے شارٹ کورسز شروع کیے یہاں امریکہ میں. 10 دن کے میرے عربی کے کریش کورس ہوتے تھے. جو بھی میں ہاتھ اٹھاتا تھا جمعے کے خطبے کے بعد, تم میں سے کون ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور سمجھ نہیں آتا اسے, اور اس کو خواہش ہے کہ سمجھ آتا ہو, ہاتھ اٹھا لو. اٹھا لیا. اچھا مجھے 10 دن دے دو, 10 راتیں دے دو, I'll get you started with Arabic. پھر تم اس کے بعد دن کے 10 منٹ 20 منٹ اگر نکال سکتے ہو تو وہ کافی ہے, آ جائے گی. اول الغیث قطر ثم ینہمر, عربی میں کہتے ہیں پہلی چیز ہوتی ہے وہ قطرہ ہوتا ہے, پھر بارش دیر سے زور سے گرتی ہے, رائٹ. تو بس شروعات تو کر لو. تو میں نے وہ 10 دن کا کورس میں نے تقریباً 150 دفعہ پڑھایا ہے امریکہ میں. 150 ڈفرینٹ مساجد, سٹیز, کمیونٹیز میں جا کے تقریباً 15-20 ہزار لوگ جو ہیں وہ اس کورس کو فزیکلی میں نے جا کے پڑھائے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ تو عربی کی سائڈ تھی, پھر میں چاہتا تھا کہ قرآن کے بارے میں بھی کچھ کیا جائے بینہ کے تھرو. تو میں نے ایک سیمینار ڈیولپ کیا, ڈیوائن اسپیچ. اس کا پورا مقصد ہی یہی تھا کہ لیٹ می شو یو واٹ میکس قرآن بیوٹیفل. اور میرا ٹارگیٹ تھا کالج اسٹوڈنٹس, ورکنگ پروفیشنلز, یعنی اٹس ناٹ اے ٹریڈیشنل کورس, اٹس اے لٹریچر کورس. تو وہ میں نے تقریباً 70 دفعہ پڑھایا الحمدللہ. اور جہاں تک میرا علم ہے میرے سامنے تقریباً 15 لوگوں نے اسلام قبول کیا پروگرام کے دوران ہی الحمدللہ, that I know of in the US. ریسنٹلی میں نے لندن میں بھی جا کے وہ کورس کیا تھا. لیکن اب کیونکہ ہم نے پورا انسٹیٹیوٹ کافی گرو ہوتی رہی الحمدللہ, پورا فل ٹائم پروگرام ہے, 9 مہینے کا یہاں پر عربی کا اور قرآن کا کورس ہے جو یہاں ڈیلس میں ہو رہا ہے. اس میں میں 60 اسٹوڈنٹ سال کے لیتا ہوں, اور میں حیران ہوں کہ 60 اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں. دوسرا سال فل ہے, اب تیسرا بھی فل ہو گیا ہے جو سپٹمبر میں شروع ہوگا انشاءاللہ. 2 گریجویشنز ہو چکی ہیں. اور مقصد اس کا یہ تھا کہ باہر ابراڈ جانے کے بجائے یہیں کالج یعنی ہائی اسکول ختم کرو اور کالج شروع کرنے سے پہلے مجھے 9 مہینے دے دو. I'll give you Arabic and I'll give you Quran as much as I can. تو 9 مہینے کا کورس ہے. 4 مہینے بعد میں انگلش میں باتیں نہیں کرتا, اتحدث بالعربیہ فقط, عربی میں بات کرتا ہوں صرف اسٹوڈنٹ سے, اور باقی ساری فیکلٹی اور اسٹاف بھی عربی میں اس کو ٹرین کرتے ہیں ان کو. تو وہ فل ٹائم کورس ہے, وہ خاص لوگوں کے لیے. پھر یہ آخری پروجیکٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اس کا نام ہے بینہ ٹی وی, اور اس کی ویب سائٹ ہے بینہ.tv. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں انٹرنیٹ پر انشاءاللہ دنیا کی سب سے بڑی قرآن اینڈ عربک اسٹڈیز لائبریری بناؤں, ویڈیو لائبریری. جو کوئی چاہتا ہے اپنے بچوں کو درس قرآن دینا, وہ جا کے بینہ ٹی وی پہ جائے اور سورہ چوز کرے, اور میں درس دے رہا ہوں وہاں پہ, وہ درس لگا لیں اور اپنے لیے بھی فائدہ اٹھا لیں, بچوں کے لیے بھی. میں اپنی بیٹی کو 10-15 منٹ عربی روز پڑھاتا ہوں. میں نے گھر میں اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے, اس کو میں 15 منٹ عربی پڑھاتا ہوں.
اور میں نے ریکارڈ کرتا ہوں وہ تمام حلقات اس کے ساتھ میں. تو جیسے جیسے وہ ایڈوانس ہو رہی ہے خود، اس کی اب چھوٹی بہن بھی ساتھ لگ گئی ہے، جیسے جیسے وہ ایڈوانس ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں میرے ساتھ دنیا بھی ایڈوانس ہو. تو وہ تمام ایپیسوڈز میں نے بینہ ٹی وی پہ ڈالے ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک، اور جیسے جیسے وہ پروگریس ہوگی وہ بھی پروگریس ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اور میں اس کو کوئی خاص پریشر نہیں دیتا، نہ میں اس کو اس کے باہر کوئی تربیت دیتا ہوں، ٹریننگ دیتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی تربیت حاصل کریں گے وہ نیچرل ہو اس کی طرح ہی. جو مٹیریل میں اس کو دے رہا ہوں وہ لوگ خود بھی لیں، اپنے بچوں کو بھی دیں. اور کیا چیز ہے 10 منٹ 15 منٹ. اور میری امید یہ ہے کہ اس کے تھرو انشاءاللہ ایک ملٹی میڈیا کریکولم بھی بن جائے گا. اسکولز استعمال کر سکتے ہیں، ہوم اسکولرز استعمال کر سکتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور پھر اس کا لانگ ٹرم مقصد یہ ہے کہ اگر سبسکرپشنز انف ہو گئیں، کافی ہو گئیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسپانسر کروں ینگ لڑکوں لڑکیوں کو جو بیچلرز ماسٹرز کر چکے ہیں، کہ میں ان کی PhD ان قرآنک اسٹڈیز میں اسپانسر کروں. آئی سینڈ دیم ٹو ڈو ریلیونٹ قرآنک اسٹڈیز. میں چاہتا ہوں کہ ڈاکیومنٹریز بنائی جائیں قرآن پر ان انگلش ان ادر لینگویجز. اہل کتاب پر ڈاکیومنٹری بنے، قرآن اینڈ وائلنس، دا کنٹروورشل سبجیکٹس شریعت پر ڈاکیومنٹری بنے، ناسخ اور منسوخ پر بنے، قرآن کی حفاظت پر بنے. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں بھی لائبریری میں ایڈ ہوتی جائیں تاکہ وہ لیکچرز ہی نہ ہوں، صرف ٹاک شوز بھی ہوں، ڈاکیومنٹریز بھی ہوں، اور ایک لائک یونیورسل گلوبل ریسورس از کریٹڈ that benefits Muslims for generations to come, inshallah. So that's the intention. MashaAllah, Brother Numan, taqabbal Allah, inshallah, may Allah accept this service from you. اب ہمیں یہ بتائیے آپ کے جو forthcoming lecture series ہیں on the beautiful story of سورہ یوسف، ہمارے ویورز کو کچھ اس کے بارے میں بتائیے. ہاں، سورہ یوسف ماشاءاللہ قرآن کی واحد سورت ہے جو شروع سے آخر تک ایک ہی کہانی سے متعلق ہے اور بہت مشہور ہے اس وجہ سے. اور سٹوری کہانی اپنے طور پہ بہت زبردست ہے، بہت عظیم ہے. لیکن جس چیز پہ لوگوں کا دھیان نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہانی سنائی ہے، کیسے سنائی ہے اور سنانے کے طریقے میں کیا خوبصورتی ہے. جب میں نے یہ درس دیا تھا اپنے کیمپس پر، یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ ایئر ہوگی، میں نے اسٹوڈنٹ سے شروع میں ہی کہا تھا کہ تم لوگ جو سائیکالوجی پڑھ رہے ہو نا، یا PhD کرو گے سائیکالوجی میں ایونچولی، اس صورت کو مت بھولنا. It has such incredible lessons for families, for parents, for children, for people in trouble, مریض کے لیے، جو دکھدار ہوں ان کے لیے، جو ڈپریشن میں ہوں ان کے لیے. اتنی زبردست حکمتیں ہیں سورت کے اندر اور اتنی خوبصورتی ہے سورت کے اندر. اور ینگ لڑکوں کے لیے جو اب اس سوسائٹی میں کتنی بے حیائی ہے، فحشا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں اتنی زبردست حکمتیں اور اتنی زبردست احکام ہیں اور واقعی خزانے ہیں جو نکالے جانے چاہیے آسان زبان میں. تو یہ میں نے کوشش کی تھی کرنے کی الحمدللہ. تو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ، آئی ایم ویری ہیپی. مائی چلڈرن لو دا سیریز، دے واچ اٹ الحمدللہ. سو آئی ایم ہوپنگ انشاءاللہ یو گائز اینڈ یور چلڈرن واچ اٹ ٹو. انشاءاللہ. رمضان کی مناسبت سے کچھ کہنا چاہیں گے، لاسٹ فیو ورڈز؟ شیور. رمضان سے میں کیا کچھ نہیں کہوں رمضان کی مناسبت سے. بس اگر ایک بات کہہ سکوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان کے احکام نازل کیے ہیں قرآن میں، وہ صرف ایک جگہ ہیں، بقرہ میں، اور کہیں نہیں ہے. اور وہ 6 آیات کا جو مجموعہ ہے اس میں ایک بہت گہری بات کہی ہے انہوں نے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ کو میرے بارے میں، آپ سے میرے بارے میں اگر میرے بندے پوچھیں تو اس کے بعد کہا ہے فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں. توقع ہوتی ہے لینگویج میں، لنگوسٹکس میں، اگر آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں. تو وہ ان کو بتا دیں والا جو حصہ ہے نا وہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر انہوں نے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کو اتنی جلدی ہے کہ انہوں نے خود ہی جواب دے دیا. یہ بھی نہیں کہا رسول کو کہ آپ جواب دے دیں، خود ہی کہہ دیا میں قریب ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اذا سألک، جب پوچھیں. اب جب پوچھیں اور اگر پوچھیں میں کیا فرق ہے؟ اگر پوچھیں ممکن ہے پوچھیں گے، ممکن نہیں پوچھیں گے میرے بارے میں، ممکن ہے دعا کریں گے، ممکن نہیں کریں گے. لیکن جب اذا کہہ دیا عربی میں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انتظار ہے، کب پوچھو گے، کب دعا کرو گے. یہ مہینہ ہے دعا کرنے کا، اذا سألک عبادی. اور یہ مت سوچو کہ پہلے بڑے گناہ کر لیے کوئی نہیں سنے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ تو اب تو عمر اس کی جو فرصت تھی وہ گزر گئی، جو اپرچونیٹی تھی وہ گزر گئی، وہ دن گئے، اب تو ہم گئے گزرے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. یہ آخری بات میں اگر کہہ دوں کہ اگر آپ کو کسی اہم شخصیت سے ملنا ہو تو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ اپنے اسکیجول پہ نہیں مل سکتے، ان کے اسکیجول پہ آپ کو ملنا پڑتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں
دعا کرنے والے کی دعا کا کسی بھی وقت وہ دعا کرے میں جواب دوں گا. تم کال تو کرو, آئی ول بی ریڈی فار یو. اور اللہ تعالیٰ سے اہمیت اہم کون ہوگا؟ کسی اور شخصیت کو آپ دیکھ لیں, کسی اور جاندار کو آپ دیکھ لیں جس سے آپ کہیں اس کی اہمیت ہے, اور وہ آپ کے اسکیجول پر جواب نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ آفر دیا رمضان میں ہمیں, تو رمضان دعا کا مہینہ ہے. انسان اپنے بارے میں اپنے گریبان میں جھانکے مجھ میں کیا کمزوریاں ہیں, کیا سستیاں ہیں, کیا غصے کا مسئلہ ہے, کیا ڈپریشن ہے. میں اللہ تعالیٰ سے کن چیزوں سے جو ہے میں نجات پانا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا چاہتا ہوں, ان چیزوں پہ بھرپور دعا کرے. اپنی فیملی کے لیے دعا کرے, اپنے بچوں کے لیے, والدین کے لیے دعا کرے. یہ دعا کا مہینہ ہے. اور اس کے بارے میں جو میں تو گھنٹوں ایسی ایک آیت پہ بات کر لوں, لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انکریج کیا ہے نا, وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا فائدہ نہ اٹھانے والا انسان جو ہے وہ بہت ہی بدقسمت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں بھرپور دعا کریں. آمین یا رب العالمین. اور برادر مان بہت کم ٹائم پڑ گیا, افسوس ہے مجھے, اینڈ وی ووڈ ہیو لائک ٹو ٹاک ٹو یو نو اباؤٹ سو مچ مور, بٹ وی آر انفارچونیٹلی آؤٹ آف ٹائم. بٹ برادر مان, دس ہیز بین این immense pleasure and a great honor. Thank you so much for talking to us. I'm very grateful to Airwide Digital for this opportunity, and inshallah ta'ala Muslims will benefit from the program. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, انشاءاللہ کل سے آپ سن پائیں گے ایئروائی ڈیجیٹل پر 10 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم, 10 to 10:30, اینڈ دس از دا لیکچرز آف استاد نعمان علی خان آن سورہ یوسف. انشاءاللہ کل سے ہمیں اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کی میزبان عروج سعید. بہت بہت شکریہ سننے کا. اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.